الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان قال اللہ تعالی فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ تھوڑی آواز کھولو وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بابزی وقار اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جس رب ذوالجلال نے اس نفسا نفسی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیوں میں آج 11 رمضان المبارک نماز فجر کے بعد درس قرآن پاک میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس کرم پر، اس فضل پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 سے میں نے ایک آیہ مبارکہ کے چند کلمات تلاوت کیے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے قرآن کو اتارا رمضان میں، ھدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الھدی والفرقان اور اس میں کھلی نشانیاں ہدایت والوں کے لیے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والوں کے لیے۔ قرآن پاک کا رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور ہمیں یہ آیہ کریمہ یہ پیغام دے رہی ہے رمضان سے بھی محبت کرو، قرآن سے بھی محبت کرو۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن کو زبان عطا کرے گا اور قرآن کہے گا مولا یہ زندگی بھر میری تلاوت کرتا رہا، میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں تک یہ جنت میں نہ پہنچ جائے۔ اور رمضان کو بھی اللہ تعالیٰ زبان عطا کرے گا، کہے گا مولا یہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا، اپنے نفس کو بھی گناہوں سے روکے رکھا، اپنی زبان کو بھی لغو گفتگو سے روکے رکھا اس نے۔ مالک میں جنت کے دروازے پہ ہوں، میں سفارش کرتا ہوں میرے روزے رکھنے والے کو تو جنت عطا فرما دے۔ پھر فرمایا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں ہدایت والوں کے لیے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسری آیہ کریمہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک جبریل نے آپ کے سینے پر قرآن اتارا اللہ کے حکم پر۔ یہ قرآن آیا نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر۔ وہ کتنا مقدس سینہ ہے، وہ دل کتنا پیارا ہے
جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ جب قرآن سینہ مصطفیٰ پہ اترا تو پھر بزبان مصطفیٰ نکلا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو وہ کتنا خوبصورت انداز ہوگا جب لب مصطفیٰ سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب یہ صحابی رسول ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزت دی ہے، آخرت میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ ابی بن کعب ایک صبح نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی قرآن پڑھو۔ عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب آپ سے بہتر قرآن کی کون تلاوت کر سکتا ہے؟ آپ کے سینے پر قرآن اترا۔ کہا ابی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جبریل آئے تھے آج رب کا پیغام لے کر۔ ایک تو ابی بن کعب کو رب نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ فرمایا ابی بن کعب تو قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، میرے محبوب کے سامنے قرآن پڑھ کے دکھا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت نماز تراویح کی ترتیب بنی نا، یہی وہ ابی بن کعب صحابی رسول تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابی بن کعب قرآن سناؤ، اور اس طرح سناؤ جس طرح تم اللہ کے محبوب کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ تو مشکات شریف کے باب کے اندر فضائل قرآن کا باب ہے، اس کی دوسری حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ہم صفہ میں تھے۔ صفہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ یہ مسجد نبوی کے اندر ایک تھڑا ہے، اس تھڑے پہ بیٹھنے والے چند لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم صفہ میں تھے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سرکار فرمانے لگے تم میں سے کون ہے جو صبح صبح عقیق یا بدخان کی طرف چلا جائے اور بغیر رشتہ توڑے بغیر گناہ کیے خوبصورت 2 اونٹیاں لے آئے؟ صحابہ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، یہ سودا ہم سب کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو، صبح جلدی جلدی مسجد میں چلے جایا کرو، 2 آیتیں قرآن سیکھ لیا کرو یا پڑھ لیا کرو، یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، یہ 3 سے بہتر ہے، یہ 4 سے بہتر ہے۔ یہ چبوترہ اصحاب صفہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، جس میں بیٹھنے والوں کی تعداد کبھی کم ہوتی تھی کبھی زیادہ، اور اس جماعت کے طالب علموں کا نام تھا حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس جامعہ کے طالب علموں نے پوری دنیا کے اندر قرآن سنا کر انقلاب برپا کر دیا۔ اور یہ پہلا جامعہ ہے جس میں معلم کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا درس ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو طالب علموں نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر ہم کندھے ڈانپتے تو ہماری پنڈلیاں ننگی ہو جاتی، اگر پنڈلیاں ڈانپتے تو کندھے ننگے ہو جاتے، صرف ہمارے پاس یہی کپڑے تھے، اور وہ موٹے کپڑے تھے، اس پہ گرد پڑتی نا، جس طرح آج روزہ دار کے منہ سے جو ہے نا ظاہری طور پر سمیل آتی ہے نا، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں گرد پڑ جاتی اڑ کے، ایک ہی جوڑا ہوتا۔ حضرت بلال اور صہیب اور سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ کبھی بارش برستی نا، اس سے تھوڑی تھوڑی ظاہری طور پہ سمیل لاتی۔ یہ بدبخت ابو جہل پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا محمد میں آپ کی مجلس میں تب بیٹھوں گا
جب یہ چھوٹے چھوٹے غلام اٹھ جائیں ان کے کپڑوں سے مجھے بدبو آتی ہے. یہ بدبخت کہتا ہے مجھے بلال کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے. اور جبریل آ کے فرماتے ہیں کہ سارے فرشتوں کو تو خوشبو آتی ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا. ساری مسجدوں کے جو مؤذن ہیں نا، جن کے قد 5-6 فٹ کے ہیں نا آپ کی مسجدوں کے مؤذنوں کے، فرمایا ان کے قد لمبے ہو جائیں گے. اور سب سے زیادہ لمبا قد کس کا ہوگا؟ حضرت بلال حبشی جو مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے لمبا قد ہوگا ان کا قیامت والے دن. کیوں ہوگا؟ یہ سارے مؤذن دنیا میں کہتے رہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. کیا کہتے رہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بلال اور بلال کے پیچھے جتنے پوری دنیا کے مؤذن ہیں اللہ ان کے سر بلند کر دے گا. جتنے ان کے دنیا کے اندر یہ قد ہے نا، یہ چھوٹے رہ جائیں گے، بڑے لمبے قد ہو جائیں گے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے. تو جنہیں یہ کہتا تھا نا مجھے ہمیں بدبو آتی ہے، ان کا نام قیامت کی صبح تک بلند ہو گیا. اور ابو جہل بدر کے اندر رسوا ہو گیا. وہ گڑھا میں دیکھ کے آیا ہوں جس گڑھے کے اندر جہنم واصل کر کے اس بدبخت کو اس گڑھے میں گرایا گیا. اور کس کے ہاتھوں رسوا ہوا؟ 2 شہزادے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے، ان کے ہاتھوں سے یہ بدبخت رسوا ہو گیا. مگر جنہیں یہ کہتا تھا نا محمد انہیں اٹھاؤ میری انسلٹ ہوتی ہے، میں آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ نے بلال کو بلند کر دیا. اور قیامت تک لعنت کا باعث بن گیا ابو جہل ابو لہب کا نام، جو محمد کے مشن کے سامنے لوڑے اٹکایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہاں اونٹوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کو اونٹ بڑے مرغوب تھے، بڑے پیارے تھے، اس لیے اونٹ کی مثال دی. ورنہ تو قرآن کی آیتیں ساری دنیا سے بہتر ہیں. جس طرح فجر کی نماز میں کہا جاتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر، حالانکہ نماز تو پوری دنیا سے بہتر ہے. فرمایا نماز ایک مثال ہے، صرف شارحین نے لکھا صرف ایک مثال ہے، ورنہ قرآن کی آیتیں ساری دنیا سے بہتر ہیں، نماز ساری دنیا سے بہتر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا عالم معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قرآن کا عالم معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. پھر آگے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے، یا آپ بات یاد رکھیں پہلی امتیں تھیں نا، وہ نیکی کرتی تھی تو اللہ اجر عطا فرماتا تھا. اس امت پر حضور کے صدقے یہ کرم ہے، یہ حضور کا امتی ابھی نیت کرتا ہے اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے. تو اب یہ بوڑھے جو ہیں نا 70 سال کے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کر دو. بعض بندے کہتے ہیں نا زبان موٹی ہے، زبان پہ لفظ نہیں آتے، ذہن کمزور ہے، یاد نہیں ہوتا. او خدا کے بندو قدم تو اٹھاؤ، اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. اگر پڑھتے پڑھتے 1-2 آیتیں یاد ہو گئی تو موت آ گئی نا. علماء بیٹھے ہیں، کل قیامت والے دن نیت کی وجہ سے اللہ اس صف میں تمہیں کھڑا کرے گا جنہوں نے قرآن سارا پڑھا ہوگا. تو فرمایا قرآن پڑھ لو. جس کی زبان موٹی ہے وہ اٹکتا ہے. بعض بندے دیکھیں زبان پہ لفظ نہیں آتے قرآن کے. قربان جائیں دین اسلام پر، قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پر، قربان جائیں حضور کے عظمت پر. یہ حضور کا صدقہ ہے نا. فرمایا میرے محبوب کا کوئی امتی اٹکے گا نا، اس کی زبان پہ لفظ نہیں آئیں گے. ایک وہ بندہ جو بڑے اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے، ایک بندہ بیچارہ پڑھنا چاہتا ہے زبان پہ قرآن کے الفاظ نہیں جاری ہوتے. فرمایا صحیح پڑھنے والے کی نسبت اس بندے کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس لیے ابھی نیت کر لو، ہم نے رمضان میں ہی قرآن پڑھنے کا آغاز کر دینا ہے. بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا پھر کھول کے نہیں دیکھا. تو قرآن پکار پکار کے کہتا ہے
میں تو ایسی کتاب نہیں ہوں کہ بس تھوڑا سا پڑھا چھوڑ دیا، جو مجھے چھوڑے گا میں اسے چھوڑ دوں گا، جو مجھے سینے سے لگائے گا میں قیامت والے دن اسے جنت میں لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ تو ابھی ارادہ کر لو، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ایک ایک آیت یاد کر لو یار، ایک ایک لفظ ہی یاد کر لو، ایک ایک لفظ پڑھتے پڑھتے سورۃ الفاتحہ مکمل ہوتے موت آ گئی نا، تو ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جنہوں نے سارا قرآن پڑھا ہے۔ تو فرمایا قرآن کا عالم جو ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو قرآن کے یاد کرنے والا، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے والا، آگے پڑھ کے آگے پڑھانے والا، سمجھنے والا، آگے پھر سمجھانے والا، فرمایا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کی زبان اٹکتی ہے اللہ اسے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں دو قسم کے بندے ہیں جن پر رشک کیا جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ قرآن کا علم عطا فرمائے، پھر وہ قرآن پڑھتا رہے اور قرآن پڑھاتا رہے۔ دوسرا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ مال عطا کرے، وہ اپنے مال سے خوشی کے ساتھ خیرات کرتا رہے۔ یہ قرآن کا علم ایسا ہے، فرمایا جس طرح اونٹ کی نکیل نکال دی جائے نا، اونٹ قابو میں نہیں آتا، اس طرح قرآن کہتا ہے مجھے پڑھتے رہو ورنہ میں بھی بندوں کے سینوں سے نکل جاتا ہوں۔ تم اپنے مال کو بھی پاک کرتے رہو۔ قابل رشک ہیں وہ بندے اللہ رسول کی بارگاہ میں جنہیں اللہ قرآن کی دولت دے، پھر آگے وہ قرآن سکھائیں۔ اب کسی نے سورۃ الفاتحہ خالی پڑھی ہے نا، تو وہ سورۃ الفاتحہ اس نیت سے پڑھے مالک تو مجھے سورۃ الفاتحہ یاد کرا دے، میں خود یاد کرنے کے بعد دوسرے مسلمانوں کو بھی یاد کراؤں گا۔ جب اس نیت سے یاد کرو گے اللہ تمہیں قرآن کی دولت عطا فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سر بلند کر دے گا قرآن کی وجہ سے، اور بہت ساری قومیں جنہیں گرا دے گا اللہ تعالیٰ۔ پڑھیں گے وہ بھی قرآن، پڑھیں گے یہ بھی قرآن، مگر جب ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ جب ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوتا آیتیں وہی ہم پڑھتے ہیں، مگر فرمایا پڑھتے قرآن ہیں مگر اس حلق سے اوپر ان کے سینے پر قرآن اثر نہیں کرتا، مگر صحیح عقیدے کے ساتھ جن کا عقیدہ قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اللہ کے برگزیدہ ولیوں کے بارے میں جن کا عقیدہ درست ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کی دولت عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا پڑھنے والے قرآن سارے ہیں، بعض کو اللہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے بھی ہیں پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک صحیح وضو کے ساتھ، اے اللہ صحیح محبت کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو جب بھی دیکھو گے نا، ہمارے کسی فرد کو بھی وہ قرآن جب بھی اٹھاتا ہے نا سینے سے لگا کے چلتا ہے۔ کبھی کسی سنی کو نہیں دیکھا ہوگا وہ قرآن ایسے پڑھ کر کے چلتا ہو، وہ جب بھی پکڑتا ہے قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے، اس نیت سے مالک زبان سے پڑھوں گا اور سینے میں تو قرآن کو اتار دے۔ جب سینے میں قرآن کی محبت آئے گی کل قیامت والے یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا، تو یہ قرآن تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا وہ بندہ خوش قسمت ہے جو سورہ بقرہ پڑھا کرتا ہے، سورہ بقرہ جو پڑھتا ہے بندہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اور اگلی حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قیامت والے دن کوئی تمہاری سفارش نہیں کرے گا، قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ اور فرمایا قرآن قیامت والے دن ایسی فرمایا
دو پیاری پیاری صورتیں کو پڑھا کرو، ایک سورہ آل عمران، ایک سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا یہ دونوں صورتیں قیامت والے دن پتہ ہے کس انداز میں آئیں گی؟ جس طرح سائبان اوپر ہوتا ہے، جیسے بادل کے ٹکڑے ہمارے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن قرآن ہمارے اوپر سایہ کر دے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر آتا ہے صف بستہ چڑیاں سامنے آئیں گی، یہ صورتیں صف بستہ چڑیاں بن کے آئیں گی صفوں میں، اور یہ چڑیاں آ کر رب سے جھگڑا کریں گی۔ اس جھگڑے کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یا نیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے اس جھگڑے سے مراد یہ نہیں معاذ اللہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے، فرمایا جس طرح باپ کا بیٹا جو ہے نا باپ سے کوئی چیز منانی ہو تو لاڈ سے جھگڑا کرتا ہے نا، یہ قرآن کی صورتیں لاڈ سے رب سے جھگڑا کریں گی کہ مالک ہم تیرے قرآن کی صورتیں ہیں نا، ہم تیرے سے پیار سے جھگڑا کرتی ہیں، لاڈ سے کرتی ہیں۔ ان بندوں نے ساری عمر سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا ہے، ان کی برکت سے انہیں جنت عطا فرما دے۔ اور آگے روایت اسی حدیث کے اندر ہے، فرمایا جو سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھتا ہے نا وہ قیامت والے دن سوچے گا کہ میں تو برکت والا کام کرتا رہا، اور جس نے نہ پڑھی ہوگی وہ حسرت سے کہے گا مالک کاش میں دنیا میں یہ دونوں صورتیں پڑھتا رہتا۔ تو میری گزارش ہے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ رمضان المبارک سال کے بعد آتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بندے قرآن پاک کو گرد لگی ہوتی ہے اوپر اس کے غلاف کے، اسے جاڑ کے پھر قرآن کو پڑھتے ہیں، اور کتنے بندے ہیں جو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ ہم پیچھے چلے جائیں نا، اس اجتماع میں مجھے 70 سال کے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ان سے پوچھو 30-40 سال پیچھے چلے جائیں نا تو رمضان المبارک کے اندر کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ اگر کسی گھر میں صبح لائٹ نہ جلتی سارا علاقہ کہتا یہ منحوس گھر ہے، اور اگر قرآن کی کوئی تلاوت نہ کرتا لوگ اسے منحوس قرار دیتے۔ ہر گھر سے بوڑھے اور بوڑھی عورتیں اور نوجوانوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑنا نہیں، کہنا انشاءاللہ جس نے بچپن میں پڑھا ہے وہ دوبارہ دہرائے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ جس نے نہیں پڑھا وہ قاعدے سے الف با تا سا سے شروع کرے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ تو قرآن پڑھنے میں بعض دفعہ ہمیں مزہ نہیں آتا، قرآن تو برحق ہے نا، مگر ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا؟ اس کی مثال علماء نے لکھی ہے، اس کی مثال ایسے لکھی، فرمایا اگر کسی بندے کو نزلہ اور زکام ہو جائے، اتنی ہی قیمتی خوشبو اس کے قریب لے کے جائیں نا، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ لگ رہا کہ خوشبو ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ہمیں گناہوں کا نزلہ و زکام ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ دعا کیا کرو اے اللہ قرآن کی تلاوت میں ہمارا سکون رکھ دے، ہم نے قرآن کے پیغام کو بستی بستی پھیلانا ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ اپنی ترتیب بدل لیں۔ جو بندے صبح اپنے گھر سے اٹھتے ہیں نا، سارے گھر کے بوڑھے نوجوان میری بیٹیاں میری ماؤں کو بھی میرا پیغام پہنچا دو، صبح کا آغاز نماز فجر سے اور قرآن کی تلاوت سے شروع کر دیں۔ یہاں میری ماؤں اور بہنوں کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن میری امانت آپ نے میری ماؤں اور بہنوں تک پہنچانی ہے کہ حافظ صاحب نے آج پیغام دیا ہے تمہارے لیے کہ اے میری ماؤں میری بیٹیوں تمہاری تو کوئی عزت نہیں تھی، تمہیں تو زندہ درگور تمہارے باپ کر دیتے تھے، تمہیں عزت دی ہے تو آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ نے دی ہے، کہ ان کا پیغام ہے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ صبح نماز فجر اور قرآن پاک کی تلاوت سے صبح کا آغاز کر دو۔ اور جن کی دکانیں ہیں اپنی دکان پہ قرآن کا ایک نسخہ رکھ دو، جب صبح دکان کھولو سب سے پہلے کسی گاہک کی پرواہ نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح جو کارخانہ دار ہے وہ اپنے دفتر میں جائے تو سب سے پہلے کسی کی پرواہ نہ کرے، سب سے پہلے قرآن کھولے وہ پڑھ لے۔ جب یہ سارے اعمال کرو گے نا اللہ پھر دکان میں بھی برکت پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے گھر کے اندر بھی برکت کرے گا، اللہ تمہارے کارخانے میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو قرآن کی
بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اس کو سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ طریق پیغام مصطفیٰ پاکستان قریہ قریہ بستی بستی قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام لے کر نکل پڑی ہے۔ اتنے خوبصورت چہرے صبح صبح میرے سامنے ہیں، میرا دل باغ باغ ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے مالک یہ تیرے اسلام کی سب سے پہلی جماعت کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا اور پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ جب مکہ المکرمہ سے صحابہ نے ہجرت کی تھی نا تو اس وقت بعض صحابہ کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں، بڑے مال تھے، ان کے مویشی تھے، ان کے جانور تھے، اور جب جانے لگے نا نبی علیہ السلام کے پیچھے تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا وہ بیمار تھے، بستر پہ تھے، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے میں تب خوش ہوں میری چارپائی اٹھاؤ اور نبی علیہ السلام کے پیچھے مجھے مدینہ میں پہنچا دو۔ اور جو صحابہ جا رہے تھے نا اللہ کے بھروسے پہ چل پڑے۔ ابو جہل اس کے حواری پیچھے سے آواز دینے لگے او آپ کی حویلیاں، یعنی کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے حویلیوں پہ ہم قبضہ کر لیں گے، مال پہ ہم قبضہ کر لیں گے، ان کے جانوروں پہ ہو سکتا ہے مال و دولت کی محبت میں پیچھے مڑ کے دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو کون سا گناہ تھا، ان کی اپنی حویلیاں تھی، اپنا مال تھا۔ کہتے ہیں کسی صحابی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ایسے کر کے کہا ابو جہل حویلیاں تمہیں مبارک ہو، محمد مصطفیٰ ہمیں مبارک ہو۔ جب وہ سب کچھ چھوڑ کے حضور کی مدینہ تو رسول پہنچے نا، جب وہاں پہنچے نا پھر کیسی مثال قائم کی تھی، واقعات نبوی کیسی مثال تھی۔ فرمایا ایک ایک انصاری صحابی ایک ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا گیا، اور آدھی آدھی جو ہے نا وراثت تقسیم کر دی گئی۔ آج کوئی 1 انچ دینے کو تیار نہیں ہے، آدھی آدھی وراثت دے دی گئی، اور شادیاں تھی بیویاں چھوڑی اور ان کے نکاح میں دے دی۔ ایسی جب یہ عزت کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ صحابہ نے یہ عمل کیا نا، ایک ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو قربان جائے میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے، عرض کرنے لگے رو کے حضور سب کو سب کا بھائی بنا دیا، علی باقی ہے۔ محمد فرمانے لگے علی تو خوش نہیں ہے کہ محمد تجھے اپنا بھائی بناتا ہے؟ تو فرمایا دونوں جو آپس میں بھائی بنے نا صحابہ، تو تاریخ گواہ ہے کہ اتنی پیار صحابہ اپنے جسمانی بھائی کے ساتھ نہیں کرتے تھے جتنا پیار کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو بھائی حضور نے انہیں بنایا تھا اس کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے۔ اور کل قیامت والے دن جب قیامت کا منظر ہوگا نا تو یہی محبت کام آئے گی۔ اتنے چہرے ہیں جن کو شاید کبھی میں نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، یہاں ایسے چہرے بھی ہیں، یہ صرف کلمے کی بنیاد پہ آئے ہیں، انہیں پتہ چلا ہے وہاں قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام سنایا جائے گا، یہ آگے یہاں پر۔ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، کتنے چہرے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی چھٹی نہیں کی، میں نے ایسے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے دعا ہے مولا کل جب مشکل وقت آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں تشریف لائیں، اے مالک میرا درس قرآن سننے والے جتنے بندے فقط تیری رضا کے لیے آئے ہیں، اے مالک تیرے محبوب کا تجھے واسطہ ہے، ہمیں اس جھنڈے تلے سایہ عطا فرمانا جو محمد مصطفیٰ کا جھنڈا ہو۔ تو میری دعا ہے کہ جو درس قرآن میں آئے، ہمارے دروس کا پروگرام جاری ہیں، پچھلے جمعے ہمارا راجکوٹ میں پروگرام شادیہ عالم میں ہوا، آج ہمارا پروگرام یہاں اتحاد پیلس حافظ آباد روڈ میں ہے، اور اگلے جمعے انشاءاللہ اسی وقت نماز فجر کے بعد نسیم پیلس سلفی چوک نوشہرہ روڈ گجرانوالہ میں انشاءاللہ عظیم و شان درس قرآن کا پروگرام ہوگا۔ تو اگر جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ سب تشریف لے آئیں، اور صرف ایک ایک بندہ اور لے کے آئیں۔ کتنے بندے؟ ایک ایک بندہ۔ کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے وہ ایک بندہ جو آپ لے کے آئیں آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی نجات کے لیے ہو سکتا ہے وہی کافی ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ بندہ تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، میرا ہمسایہ ہے، درس قرآن بھی سنتا تھا، یہ تبلیغ کے پروگراموں میں بھی جاتا تھا، مولا اس سے پوچھو کبھی اس نے مجھے بھی کہا تھا؟ تو اس لیے وہ رب کی بارگاہ میں شکایت کر دے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میں نے اور آپ نے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو دین کی تبلیغ کرنی ہے تاکہ دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو جائے، قرآن کا پیغام، صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچ جائے۔ تو آپ حضرات کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اگلے جمعے نماز فجر کے بعد نسیم پیلس سلفی چوک نوشہرہ روڈ میں ضرور پہنچنا۔ میں اور آپ انشاءاللہ وہاں پر پھر دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔